قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے، دوسرا حصہ دوستوں احباب کی تقسیم کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ قربانی کا گوشت اندازہ سے نہیں بلکہ وزن سے تقسیم کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی طرف سے پائے یا کھال بھی لگا دی جائے تو پھر اندازہ تقسیم کرنی بھی درست ہے۔ مسئلہ اگر کسی غیب کی جانب سے بغیر اس کی اجازت کے قربانی کی تو جائز نہیں، ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو پھر جائز ہوگی۔ مسئلہ قربانی کا گوشت یا کھال یا چربی یا کلیجی اور پھیپھڑے وغیرہ قصاب کو مزدوری میں دینا جائز نہیں، کیونکہ اس طرح یہ ایک قسم کی تجارت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں قربانی ناجائز ہے، لہذا مزدوری اپنے پاس سے الگ دینی چاہیے۔ قربانی کی کھال اپنے صارف میں آ سکتی ہے، مثلا اس کی جھلنی یا ڈول یا مشق یا جائے نماز بنا لے تو جائز ہے، البتہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنے صارف میں لانا ناجائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی کھال فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء، مساکین، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کو دے دے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی مسجد کے متولی یا اسلامی مدرسے کے ناظم کو دے دے، تاکہ اس سے غریب و مساکین طلباء کی تعلیمی ضروریات پوری ہوں۔ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت مسجد کے صارف لانا ناجائز ہے۔ ہدایات: قربانی کے جانور کو بائیں پہلو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ بعد ذبح پانی وغیرہ ڈال کر اس کو ٹھنڈا کرے، بلکہ جب جانور خود ٹھنڈا ہو جائے تب کھال اتارے۔ ذبح کرنے والا اور جانور پکڑنے والا دونوں کا وضو ہونا چاہیے۔ قربانی شارع عام یا کھلے میدان میں نہیں کرنی چاہیے۔ جانور کو سجا بنا کر بھی ذبح کرنے کی جگہ نہ پہنچانا چاہیے۔ قربانی میں حلال اور طیب مال لگانا چاہیے۔ قربانی کرنے والا شروع چاند سے حجامت نہ کرائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ اس کی نسبت یقین نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سنت ہے یا مستحب۔ جن لوگوں پر نماز فرض ہے انہی پر تکبیرات تشریق بھی واجب ہے، یہی صاحبین قول ہے اور اس پر فتویٰ ہے۔ لہذا مسافر عورت اور تنہا نماز پڑھنے والے پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہوئی۔ یہ تکبیریں 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہیں اور 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک رہتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار بآواز بلند یہ تکبیریں پڑھنی چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورت کو یہ تکبیریں آہستہ کہنی چاہیے۔ ان تکبیروں کو فرض نماز کے سلام کے بعد فوراً کہنا چاہیے۔ اگر نماز کے بعد کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بنائے نماز سے مانع ہو، مثلا کلام کیا یا کچھ کھا پی لیا یا کوئی دعا و درود وغیرہ جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی پڑھ لی تو پھر تکبیریں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایام تشریق کی نمازیں غیر ایام تشریق میں یا غیر ایام تشریق کی ایام تشریق میں قضا کرے تو ان میں تکبیریں نہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر انہی ایام تشریق کی قضا شدہ نمازیں لوٹائے تو تکبیر پڑھنی چاہیے، بشرط یہ کہ اس سال کی ہو۔ خلاصہ کلام: مذکورہ بالا تفاصیل سے ثابت ہوا کہ قربانی کی اصل غرض یہ ہے کہ ہمیں خدا کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے میں ہر وقت اپنی دولت، عزت، مصلحت، مفاد، امیدوں، آرزوؤں اور جملہ خواہشات و جذبات کو قربان کرنے کے واسطے تیار و مستعد رہنے چاہیے۔ کسی قسم کے پس و پیش، چوں چرا اور حیل و حجت نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس روح قربانی توفیق آزرائی فرمائے۔